السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے خواجہ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو، جس میں 1857 غدر کی کہانیاں لکھی ہیں اور مغلیہ شہزادوں اور شہزادیوں کے دردناک اور سچے احوال لکھے ہیں۔ جب ساقی کے ہاتھ میں جام تھا۔ جب ساقی کے ہاتھ میں جام تھا اور دلی کی محفل میں شمع بھی روشن تھی اور گلندام بھی زندہ تھے، ایک مے خوار نے جھوم جھوم کر کہا تھا، یارو یہ آخری رات ہے، غنیمت جانو جو یہ چند ہم صورت اور ہم خیال جمع ہیں، کل یہاں کچھ نہ ہوگا۔ اس وقت شہزادہ گلندام نے انگڑائی لے کر جواب دیا تھا، کل کی فکر میں آج کی بزم کو کیوں مکتر کرتے ہو؟ مانا کہ بہادر شاہ قلعہ چھوڑ کر چلے گئے اور صبح انگریز پہاڑی کے مورچے سے شہر کے اندر آ جائیں گے، مگر جو وقت میسر ہے اس کو غنیمت جانو اور 2 گھڑی غم ایام کو دل سے دور رکھو۔ لاؤ میاں ساقی، ایک جام اور دے دو، پی لیں اور اس آخری شمع کو ایک دفعہ جی بھر کر اور دیکھ لیں۔ صبح قریب تھی، پہاڑی کا مورچہ دلی پر رات بھر گولے برساتا رہا اور اب بھی توپوں کی گرج سے دلی کے در و دیوار لرز رہے تھے۔ خاص بازار کے ایک عالی شان مکان میں چند نوجوان جمع تھے، ستار بج رہا تھا، دور چل رہا تھا، چنگیروں میں پھول بھرے رکھے تھے، چاروں طرف شمعدان تھے اور ان میں پگھلی ہوئی شمعیں جھلملا رہی تھیں۔ شہزادہ گلندام بہادر شاہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ گلرو نواب جھجر کی برادری کا ایک نوعمر لڑکا اس محفل رندانہ کا روح رواں تھا۔ دلی میں ہر شخص کو یقین تھا کہ کل دہلی مغلوب ہو جائے گی۔ بادشاہ ہمایوں کے مقبرے میں چلے گئے ہیں، انگریز سویرے آ جائیں گے، اس لیے آج انہوں نے ایک آخری بار اپنی سلطنت اور اس کے عیش و نشاط کے دیکھنے کو یہ مجلس آراستہ کی تھی۔ تھرتھری نام کا ایک خوش گلو اور خوشرو زنانہ ساقی بنایا گیا تھا۔ دردناک اشعار پڑھے جا رہے تھے اور موت ہر شخص کے سامنے کھڑی نظر آتی تھی۔ صبح کی اذان ہوئی، سب کھڑے ہو گئے۔ گلندام کے ملازم نے خبر دی، دروازے پر رتھ حاضر ہے۔ گلندام نے ساقی کو انعام دیا، گلرو کو گلے لگا کر رخصت کیا اور رتھ میں سوار ہو کر الور کی طرف روانہ ہو گیا۔ 15 دن کے بعد الور میں مشہور ہوا کہ دلی سے انگریز مخبر آئے ہیں اور ان لوگوں کی تلاش ہو رہی ہے جو بادشاہ کے قرابت دار ہیں یا غدر میں حصہ لے چکے ہیں۔ گلندام باریک ململ کا کرتا پہنے پنکھا ہاتھ میں لیے مکان کی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ چند آدمی بے باکانہ کوٹھے پر آ گئے اور کہا، صاحب عالم آپ گرفتار ہیں، چلیے نیچے سواری حاضر ہے۔ گلندام مسکراتا ہوا نیچے آیا اور رتھ میں سوار ہو کر دلی کی طرف روانہ ہوا۔ 7-8 رتھوں میں قیدی سوار تھے، مگر ان میں کوئی مغموم معلوم نہ ہوتا تھا، سب ہنستے بولتے جا رہے تھے۔ چاندنی چوک سنہری مسجد کے سامنے کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، انگریز عورت مرد بیٹھے تھے، سامنے پھانسیاں گڑی ہوئی تھیں، قیدی مشکیں بندھے کھڑے تھے، ایک ایک کو لاتے اور پھانسی پر لٹکاتے تھے۔ گلندام کو بھی لائے، اس کا وہی ٹھاٹ تھا، شبنمی ململ کا کرتا، ٹاٹ پانی جوتی، گوری رنگت کا چوڑا سینہ، سرمئی بڑی بڑی آنکھیں، پتلی کمر، سر و قد، چہرے پر تبسم کا انداز۔ حاکم نے کہا، شہزادہ گلندام، تم پر بغاوت میں حصہ لینے کا الزام ہے، اس لیے تم کو پھانسی دی جاتی ہے۔
گلندام نے گردن موڑ کر حاکم کو دیکھا اور کہا، مجھے حکومت کی بغاوت و اطاعت سے کوئی سروکار نہ تھا، البتہ خدا کا گناہ ضرور کرتا تھا، پیتا تھا، پلاتا تھا، اور ہر وقت غم ایام سے دور رہنا چاہتا تھا۔ تم کہتے ہو میں نے بغاوت میں حصہ لیا۔ ہاں سچ ہے، میں نے خدا سے بغاوت کی تھی اور میں ہر سزا کا مستحق ہوں۔ حاکم نے یہ تقریر سنی اور سپاہی کو اشارہ کیا۔ وہ گلندام کو پھانسی کے تختے پر لے گیا اور رسی گلے میں ڈال دی۔ یکا یک ایک چیخ کی آواز آئی۔ سب لوگ ہجوم کی طرف دیکھنے لگے جو قریب ہی ایک طرف کھڑا تھا۔ دیکھا ایک بوڑھی عورت زارو قطار رو رہی ہے اور دونوں ہاتھ مل رہی ہے، اور میرا بیٹا، میرا گلندام کہہ کہہ کر بے قرار ہو رہی ہے۔ گلندام نے بھی اپنی بے کس بوڑھی ماں کو نگاہ پھیر کر دیکھا کہ تختہ کھنچ گیا اور گلندام پھانسی میں لٹک گیا۔ حاکم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور سپاہی بھی گلندام کی ماں کی بے تابی کو دیکھ کر رونے لگے۔ انیس سو 30 میں دلی کی آبادی بہت بڑھ گئی تھی، مگر دہلی والے نہ تھے۔ سب باہر کے لوگ یہاں آباد تھے۔ گلندام کی لاش لال قلعے کی کھائی میں سلیم گڑھ کے قریب دفن کی گئی تھی۔ وہاں ایک بوڑھے آدمی دہلی کا رسالہ ساقی لیے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ یکا یک ان کو خیال آ گیا کہ میں بھی گلندام کی آخری محفل میں شریک تھا۔ اگرچہ بچہ تھا اور خدمت گاری کر رہا تھا، مگر وہ سب سما آنکھوں کے سامنے ہے، اور جس دن گلندام کو پھانسی دی گئی اور اس کی لاش یہاں کھائی میں ڈالی گئی، اس دن بھی موجود تھا۔ لاؤ پکار کر دیکھو، شاید اس کھائی میں گلندام کی کوئی ہڈی یا جسم کی خاک کا کوئی ذرہ باقی ہو، اور وہ مجھ کو جواب دے۔ اور یہ خیال آتے ہی ان کو غش آ گیا اور کئی گھنٹے بے ہوش پڑے رہے۔ جب میں شہزادہ تھا، اگلی ویڈیو میں سنیں۔